السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا موصب عمیر الحسینی صاحب، جو دیکھنے میں تو سادہ طبیعت، سادہ مزاج، لیکن جب بندہ ان کے ساتھ کوئی نشست کرے یا ان کے ساتھ بیٹھے تو ان کے وسیع مطالعہ اور ان کے دلائل کو جو قرآن و سنت کے ساتھ دیے ہوتے ہیں، وہ اس کو سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور یہ اپنی گفتگو کے اندر اکابرین کے دلچسپ واقعات اور علمی لطیفے بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا موصب عمیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک اللہ ہے کا شکر الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، یہ جو کتابیں ہیں ساری، کیا یہ سب کی سب آپ نے پڑھی ہوئی ہیں؟ میں نے یہ کتابیں بحمد اللہ تعالی پڑھی ہوئی ہیں، ٹیبل پر پڑھی ہوئی نہیں ہیں۔ بعض لوگ تو ٹیبل پر رکھ کر نا ان کو کہتے ہیں جی ہم نے یہ سجائی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کتاب کے اندر وہ کون سا محدث ضعیف ہے یا کون سا راوی ضعیف ہے یا کون سا راوی ضعیف نہیں ہے، وہ کہہ دیتے ہیں۔ بعد میں جب ان کو بتانا پڑتا ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ مشکات تو میرے سامنے پڑھی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میں بحمد اللہ تعالیٰ، یہ میں نے عذر مذاق بھی آپ سے عرض کر دی، میں نے یہ پڑھی ہوئی ہیں۔ بلکہ صرف یہی نہیں، ابھی تو گنجائش نہیں بنتی کتابیں خریدنے کی، اپنی کمی کو، کتابوں کے مطالعے کو پھر نیٹ سے پورا کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہم تو مسور جنریٹ لائبریری دیکھنے گئے تھے، لیکن یہ جو آپ نے گھر میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اس کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق دے۔ کتابیں بہت ساری ضرورت ہے مجھے، جو میرے پاس ابھی بھی نہیں ہیں، پھر ان کی کمی جو ہے میں وہ نیٹ سے پوری کر لیتا ہوں، ان سے دیکھ لیتا ہوں۔ آپ نے اس لائبریری کو بنایا کتنے عرصے میں ہے؟ تھوڑی تھوڑی کر کے کتابیں جمع کی ہیں ساری، یا ساری ایک دفعہ کٹھے کی کتابیں لے کے رکھتی تھی؟ مجھے کتابیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا، اور مجھے جو جیب خرچ ملتا تھا زمانہ طالب علمی سے بھی، اس میں سے کتابیں لے لیتا تھا۔ کئی مناظروں کے لیے اگر جاتے تھے تو وہ ساتھی بلاتے تھے، دور دور بلاتے تھے، صادقآباد تک گئے ہم، اور لاہور، کوٹا رادا کشن، گوجرانوالا، مانسرا، ایبٹ آباد، راولپنڈی، تو سیالکوٹ، تو بہت سارے مقامات پر جانا ہوا ہے۔ تو ساتھی کچھ خدمت اگر کر دیتے تھے تو اس کی بھی کتابیں لے لیتے تھے۔ بعض وقت ساتھی پوچھ لیتے تھے جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا جی کتابیں لے دیں۔ تو مجھے ساتھی کہتے تھے یار کتابوں کے علاوہ بھی آپ کوئی اور بات کر لیا کریں، صرف کتابیں کتابیں کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو اپنا ایک نجی واقعہ گھر کا بھی سنا دیتا ہوں۔ تو مطالعے کا تو مجھے یعنی بہت شوق ہے مطالعہ کرنے کا۔ آپ میری اکثر کتابیں دیکھیں گے تو ان میں سب پہ تقریباً نشان لگے ہوئے ہیں، جو میں مطالعہ کرتا تھا تو ان کے نشانات شروع میں لگا لیتا تھا۔ آج کل بھی میں تقریباً یہ سمجھ لیں کہ میری ذاتی زندگی کا اگر آپ دیکھیں آ کر، تو رات کو تقریباً 12 ساڑھے 12 مجھے سوتے سوتے ہو جاتے ہیں، سو پھر 4 ساڑھے 4 جاگ جاتا ہوں۔ دوپہر کو کوشش کرتا ہوں ایک آدھ گھنٹہ مجھے مل جائے تاکہ مجھے پڑھائی وغیرہ میں آسانی ہو جائے۔ تو میری بیٹی یہ تو مجھے کہنے لگی کہ پاپا آپ ہر وقت کتابیں ہی دیکھتے رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تب بھی آپ کی نظر لائبریری پہ ہوتی ہے، کون سی کتابیں نے نکالنی ہے، کون سی رکھنی ہے، تو آپ ٹائم بہت کم دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا بس جتنا وقت تقسیم کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہے، اور اصل مزے تو جنت کے اندر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں زمانہ طالب علم میں شروع کے اندر میں نے جو کتابیں لی تھی، بالکل ابتدا کے اندر، وہ جان باز مرزا کی کتابیں تھیں، ختم نبوت کے اوپر، سیدنا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، وہ میری ابتدائی کتابیں تھیں۔ پھر ایک اور میں نے کتاب اس وقت لی تھی، میں رائے بڑ اجتماع پہ گیا تھا تو وہاں تحریک کشمیر سے تحریک ختم نبوت تک، یہ کتاب میں نے لی۔ تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ میں جہاں بھی جاتا تھا تو میں بک سٹال پہ چلا جاتا، بھائی ابھی میری عادت یہی ہے کہ کسی مدرسے میں بھی چلا جاؤں تو سب سے پہلے ان کی لائبریری کا وزٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ میرے پاس مفتی فضل سبحان صاحب آئے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیٹے، وہ تشریف لے کر آئے۔ اسی طرح مولانا اللہ وسائد صاحب تشریف لے کر آئے، تو مجھے کہنے لگے جی آپ نے ان کی فہرست بنا رکھی ہے؟ میں نے کہا جی بنا رکھی ہے۔ کہتے ہیں آپ کا ذوق دے کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ مفتی طارق مسعود صاحب آئے تو کہنے لگے جی آپ کا ذوق دے کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اکثر علماء آتے رہتے ہیں، تو ایک مرتبہ عمار خان ناصر صاحب بھی آئے تھے، تو کہتے ہیں آپ کا ذوق اچھا ہے۔ میں نے کہا جی صرف پڑھی نہیں ہے، پڑھنے کا بھی ذوق اچھا ہے میرا۔ ہاں جی، تو بے شمار کتابیں خریدی۔ ایک اور کتاب تھی، مجھے یاد ہے کہ اس وقت نزل الابرار ایک چھپی تھی کتاب، یہ غیر مقلدین کے حوالے سے ان کی فقہ کی کتاب ہے۔
تو مجھے وہ نہیں مل رہی تھی. میں نے غالباً 3 سال اس کو تلاش کیا, تو 3 سال بعد مجھے جا کے ملی تھی. یعنی میں جب کسی کتاب کا حوالہ تلاش کرنا ہوتا تو میں اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا, پھر اسے تلاش کر کے رہتا تھا. تو اپنی بجٹ اور اپنی جیب کے اعتبار سے یہ میں نے ذاتی کتابیں الحمدللہ خریدی ہیں. ابھی آپ فی الحال یہ دینا میں رہ رہے ہیں, تو کیا آپ شروع سے دینا میں رہتے ہیں, آپ کا آبائی علاقہ کوئی اور ہے؟ بیسک میں راولپنڈی سے ہوں. میرے والدین ابھی بھی راولپنڈی میں ہیں, تو میری ابتدائی تعلیم وہ بھی پنڈی سے ہے. لیکن یہاں دینا میں بھی مجھے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 2003 سے سمجھ لیں, 2003 سے میرا دینا میں آنا جانا, میرا ددیال اصل میں دینا میں تھا, تو میرا آنا جانا دینا میں تھا. تو تقریباً 2007 میں میری فراغت ہوئی, تو اس کے بعد سے مستقل میں دینا میں ہی ہوں. یعنی درس و تدریس کا سلسلہ بھی اور رہائش وغیرہ میری دینا کے اندر ہی ہے. اس کے بعد پھر میں کہیں نہیں گیا. یہاں بھی میں اپنے استادی کی تشکیل پہ آیا تھا. میرے استاد ہیں حضرت شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت و برکاتہ عالیہ, میرے شیخ بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں. تو انہوں نے میری تشکیل فرمائی تھی کہ آپ نے بیٹا وہاں دینا میں جا کے کام کرنا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اپنے اساتذہ کی بات کو پیچھے نہیں چھوڑا, بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت سے آج تک یہاں بیٹھا ہوں. اچھا, آپ پیدا کب ہوئے, آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ شادی میری ہو چکی ہے. اگر کوئی رشتہ تلاش کر رہا ہے تو پھر آپ بات کریں. نہیں, میری پہلی بہت اچھی گزر رہی ہے بحمد اللہ تعالیٰ. تو میری رفیقہ حیات ماشاءاللہ اچھی ہیں. تو مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے نا آپ کے پاس, کوئی دوسری نہیں کروائی آپ کی؟ ٹھیک ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کا اپنا مزاج ہے ان کا, تو ان کی ایک اپنی فیلڈ ہے, ہماری اپنی فیلڈ ہے. تو میری عمر تقریباً اس وقت 40 ہے تقریباً. آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ شروع سے ہی دیندار ہے, یا پھر بعد میں جا کے آپ اس طرف آئے ہیں؟ کیا کیا سنائیں جی آپ کو. گھرانہ ہمارا شروع سے مذہبی تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دیندار گھرانہ تھا. لیکن والد صاحب ہمارے تبلیغ کے ساتھ لگے ہوئے تھے, تو ہمیں بھی لے جاتے تھے گشتوں میں. تو ہم پریشان بھی ہوتے تھے, چھوٹے تھے ظاہر بات ہے. تو ظاہر بات ہے کہ انسان چھوٹا تو کھیل کود کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ ہمیں گشت میں لے جائیں گے تو وہاں ہم بیٹھے رہیں گے عصر سے مغرب تک, پھر مغرب سے عشاء تک. شاید والد صاحب کو وہ اخلاص اور ان کی محنت اور دین کے ساتھ لگن وہی ہمیں اس طرف لے کر آئی. میں اسکول پڑھتا تھا, میٹرک میں نے راولپنڈی سے کیا ہے, ایف ٹی بوائز سیکنڈری اسکول سے. اس کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لے لیا. تو اس کے بعد پھر مجھے, ابھی میرے ایگزام نہیں ہوئے تھے ایف اے کے, کہ مجھے حفظ کا شوق پیدا ہو گیا. تو وہ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں نے رمضان میں قرآن کریم جب سنا, تو اس میں ایک چھوٹے سے بچے نے تلاوت کی, تو اس نے بہت اچھا قرآن پڑھا. تو میرے دل کے اندر شوق پیدا ہو گیا. ہمارے ایک استاد تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی مدرسے میں داخلہ لے لینا. ہم ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے, محلے کے تھے. تو میں نے حفظ میں داخلہ لے لیا. تو ابتداءً تو میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ میں حفظ کر رہا ہوں. تقریباً جب میرے 3-4 سپارے ہو گئے, تو پھر میں نے والد صاحب کو بتایا, تو انہوں نے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں. تو کچھ لوگ مخالف بھی تھے خاندان کے اندر, وہ کہتے تھے جی کہ اب آئی کام پارٹ 2 کر لیا ہے, تو اب عملی زندگی ہے, تو اس کام میں آپ پڑ گئے ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, اس کی توفیق سے میں نے الحمدللہ حفظ مکمل کر لیا. تو پھر مجھے کتابوں کا شوق پیدا ہو گیا, میں نے کتابیں پڑھنی ہیں. تو پھر بھی کچھ لوگوں نے مخالفت کی کہ اب چلو حفظ کا شوق تھا پورا ہو گیا ہے, اب ظاہر بات ہے کہ ایف اے تک زندگی گزر چکی تھی, پھر حفظ, پھر ظاہر بات ہے آگے عملی زندگی تھی. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اب عملی زندگی کے اندر آ جائیں. لیکن والد صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو بہت جزائے خیر تھے, بہت نفیس و طبع انسان ہیں, وہ بہت حلیم ہیں اور بہت ہی نرم مزاج کے ہیں. تو انہوں نے مجھے مکمل سپورٹ کیا. پھر میں استاد اچھے مل گئے, شفیق استاد مل گئے, حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ میرے استاد تھے. میں نے انہیں سے تعلیم حاصل کی ہے. اور اس طرح میرا علمی سفر چلتے 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 2007 میں مکمل ہو گیا. تو اس کے بعد سے پھر استاد جی نے تشکیل فرما دی, اور شادی میری تقریباً 2002 کے اندر یا 1 کے اندر ہو گئی تھی. اس کے بعد میرا پڑھائی کا زمانہ ہے. تو الحمدللہ پھر فراغت کے بعد یہاں آ گیا, اور یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ نے جو دینی تعلیم ہے وہ کون سے مدرسے سے حاصل کی ہے؟ میرا اکثر وقت جو گزرا ہے وہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے پاس گزرا ہے. پہلے جامعہ محمدیہ میں تھے, چبورجی چوک میں, چھوٹا سا ایک مدرسہ تھا. تو وہی کہہ رہے استاد جی پڑھایا کرتے تھے خامسہ تک, 5ویں درجے تک. پھر اس کے بعد جامعہ مدنیہ جدید چلے گئے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب, حضرت مولانا خالد محمود صاحب, مولانا امان اللہ صاحب,
اور پھر وہ بڑے درجات میں جب گئے تو پھر ظاہر بات ہے بخاری، ترمذی، مسلم ہم نے ان اساتذہ سے پڑھی الحمدللہ۔ بڑی محبت فرماتے تھے حضرت استاد جی حضرت سید محمود میاں صاحب۔ اور جس وقت ہم جامعہ مدنیہ میں گئے تھے تو اس وقت میرے خیال ہمارا دوسرا سال تھا، یعنی ہم سے پہلے صرف ایک کلاس کا دورہ ہوا تھا، دوسرا سال ہمارا تھا جس کا دورہ ہوا ہے۔ اور حضرت استاد جی کی محبتیں شفقتیں ہمیں یاد ہیں۔ اس وقت تعمیر اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ایک مسجد کا چھت صرف ڈلا ہوا تھا، باقی کچھ غسل خانے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ ایک نقشہ وہاں بن گیا ہے، کافی پرانی بات ہے ہماری۔ آپ نے کہا کہ میرے استاد جو ہیں مفتی حسن صاحب ہیں دامت برکاتہم العالیہ، لیکن ان کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کے استاد ہیں یا صرف یہی استاد ہیں؟ جی میرے حفظ کے استاد ہیں قاری نور محمد صاحب، میرے حفظ کے استاد ہیں، میں نے حفظ ان سے کیا ہے۔ کالج روڈ پہ مدرسہ تھا قاری خلیل صاحب کا، تو وہ بھی ایک داستان ہی ہے۔ ہم بڑے لڑکے تھے، ظاہر بات ہے کہ کالج سے گئے تھے، تو حفظ کرنے کے لیے میں جب گیا داخلہ لینے کے لیے تو مجھے داخلہ نہیں ملا۔ شوق تھا، شاید استاد وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بچے کو شوق کتنا ہے، تو مجھے انہوں نے جب داخلہ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ کل آپ آئیے گا نا۔ ہم صبح چلے گئے، تو صبح انہوں نے پھر کہا کہ داخلہ نہیں چلے جائیں آپ نا، تو خود وہ کہہ کہ دوسرے مدرسے چلے گئے۔ ہم انہیں کے آفس کے اندر بیٹھے رہے نا۔ 9 بجے واپس وہ آئے تو ہم بیٹھے، 2 گھنٹے ہم نے انتظار کیا، تو آئے تو ہمیں دیکھا تو بڑے غصے سے کہنے لگے ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں، چلے جائیں۔ ہم نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ داخلہ نہیں ہے؟ شاید وہ آزمانا چاہ رہے تھے۔ ہم باہر نکل کے کھڑے ہو گئے، پھر 2 گھنٹے باہر انتظار کیا، مدرسے سے باہر گلی میں کھڑے ہو گئے، چھٹی ہوئی وہ باہر نکلے، تو ہم پھر جا کے السلام علیکم سلام کیا ان سے جا کے، تو وہ کہنے لگے جی میں نے کہا جی داخلہ چاہیے۔ کہنے لگے اچھا، کہتے کل آنا۔ ہم سلام کر کے چلے گئے، اگلے دن پھر آ گئے، کہتے ہیں جی میں نے کہا جی داخلہ چاہیے۔ انہیں پھر اندازہ ہو گیا کہ پڑھنے والے بچے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مقدر کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ حفظ کرنا تھا میں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے قبول کرنا تھا، اس کی شان شکر ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں۔ تو پھر انہوں نے مجھے جن استادوں کے پاس ڈالا وہ بھی انتہائی شفیق استاد تھے، حضرت قاری نور محمد صاحب۔ تقریباً اس وقت ان کو پڑھاتے ہوئے 25 سال گزر گئے تھے، اور اب اگر جمع کیا جائے تو 50 سال ان کے قرآن کی خدمت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے۔ بڑے اچھے استاد تھے میرے قاری نور محمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ تو مسلح وغیرہ بھی سناتے جی ہیں میں آپ؟ الحمدللہ 14-15 مسلح میں نے سنائے الحمدللہ تعالیٰ۔ اب تھوڑی سی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن نفلوں میں اب بھی سناتا ہوں، اپنا نفلوں میں سنا کے پورا کرتا ہوں۔ آپ کے جو اشتہارات آتے ہیں ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے مناظر اسلام، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے مناظرے کیے ہیں اور مناظر اسلام آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ساتھی لکھ دیتے ہیں مناظر اسلام، میں سمجھتا ہوں وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر میں اکثر استغفار بھی کرتا ہوں، اور اکثر اظہار بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دل کے تکبر سے بھی محفوظ فرمائے، کہ انسان ایک تو ظاہری تکبر ہوتا ہے، ایک دل کا تکبر ہوتا ہے۔ زندگی آپ نے میری دیکھ لی ہے، سادی سی زندگی ہے، اور میں نے کبھی اپنے ساتھ پروٹوکول پسند نہیں کیا، بس ٹھیک ہے صحیح ہے، سادی زندگی ہے، سادی سی ٹوپی پہنے۔ مجھے بعض وہ ساتھی کہتے بھی رہتے ہیں تھوڑا سا کر فر میں رہا کریں، تو میں کہتا ہوں یار کر فر کیا کر فر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کر فر کو پسند نہیں کرتے۔ ہم جو کچھ ہیں لوگوں کے سامنے سارے مجھے جانتے ہیں، اور یہ نہیں کہ اس سادگی کے باوجود ساتھی جانتے نہیں ہیں، الحمدللہ تعالیٰ ساتھیوں کی توجہات بھی ہیں، ان کی محبتیں بھی ہیں۔ حضرت مولانا ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دوسرے حضرات بڑی محبت فرماتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ہماری فیلڈ کے اندر کام کرنے والا یہ واحد شخص ہے جو الحمدللہ تعالیٰ اپنے اکابر کے طرز پر قرآن و حدیث کی خدمت کر رہا ہے، اور قرآن و حدیث کا صحیح دفاع کر رہا ہے، اہل سنت والجماعت کے مسلک کا صحیح دفاع قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہا ہے، ایسے نہیں کر رہا۔ تو زندگی میری بالکل سادہ سادہ سی ہے، تو مناظر اسلام لکھ دیتے ہیں، اس میں استغفار کرتا ہوں میں بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ حب جاہ سے محفوظ فرمائے۔ باقی آپ کہیں گے کہ مناظرے کہاں کیے اور کتنے مناظرے ہوئے، تو یہ تو مجھے بھی یاد نہیں کہ کتنے کیے ہیں، بے شمار ہی کیے ہیں، یاد تعداد ہی یاد نہیں ہے، اور کہاں کیے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا، صادقآباد تک گئے ہیں، اور بائی پھیرو گئے ہیں، مانسرا گئے ہیں، پنڈی گئے ہیں، وزیر آباد گئے ہیں، گجرات گئے ہیں، اسی طرح گجرانوالے گئے ہیں، سیالکوٹ گئے ہیں۔ تو کچھ مناظرے نیٹ پر بھی ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ پھر نجی گفتگو بھی ہوتی رہی ہے، مجھے ساتھی نجی گفتگو میں بلاتے رہے ہیں، سولاج آباد کی 4-4 6-6 گھنٹے مجالس ہوئی ہیں۔ میں صرف 2 واقعے آپ کو سنا دیتا ہوں اپنی زندگی کے، بڑے دلچسپ واقعات ہیں، بلکہ 3 سنا دیتا ہوں۔ چلیں آج بات چھڑ گئی ہے تو میں وہ باتیں چھیڑ دیتا ہوں۔
कोट रज़ा किशन में हमारी गुफ्तगू थी, तो वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, तो डॉक्टर साहब ने 3 मौलवियों को बुला रखा था। एक मुरीद के से, एक छांगा मांगा से, तो एक लाहौर से। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि बात को समझाया जाए, उलझाया ना जाए। यानी मकसूद दूसरे को नीचा दिखलाना नहीं होता, बात समझानी मकसूद होती है। वो 3 मौलवी थे, तो तलाक़ सलासा पर गुफ्तगू चल पड़ी। तकरीबन 3 घंटे गुफ्तगू हमारी हुई। मैं उस वक़्त तालिब इल्म था, पढ़ता था, मेरे साथ साथी भी थे। अब वो साथी मेरे साथ बैठे हैं खामोशी से, और तीनों डॉक्टरों में कभी एक बोल पड़ता है, तीनों मौलवियों से कभी एक बोलता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा। मैंने उनसे कहा कि आप किसी एक को मुंतखब कर लें ताकि गुफ्तगू करने में आपको आसानी हो, किसी पर एतमाद कर लें। तो मुझे कहने लगे जी कि ठीक है। एक को तय करते रहे, फिर तीनों बोल पड़ते। फिर दरमियान में असर की नमाज़ का वक़्त हो गया, फिर वो चले गए, फिर दोबारा आए, फिर गुफ्तगू शुरू हुई। फिर काफ़ी 3 से 4 घंटे गुफ्तगू हुई। फिर वो चले गए, तो मैं जब वापस आ गया तो डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया। डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे कि यार, मुझे आपकी गुफ्तगू ने बड़ा मुतासर किया है, आपका अंदाज़ बड़ा धीमा और समझाने वाला था, और हमारे वो मौलवी तो वो तो शुरू हो जाते थे और किसी बात पे ठहरते ही नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा जी मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह फिर एक दफ़ा ये गग्गर में गुजरांवाले के करीब एक मौलवी खालिद था गालिबन कोई, उसके बेटे से हमारी गुफ्तगू शुरू हुई रफ़ुल यदैन के मौजू पे, तो काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई। तो उसका वालिद ऊपर से आ गया ना, तो उसके वालिद ने उससे अरबी में पूछा कि क्या बात हो रही है, किस मौजू पर हो रही है। तो उसने कहा जी रफ़ुल यदैन पर ना। उसने कहा क्या दलाइल वगैरह दे रहे हैं, तो उसने अपना बताया। फंसा हुआ था वो बेचारा। तो कहने लगा इमाम तिरमिज़ी की जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस है वो तो ज़ईफ़ है। तो उसने मुझे कहा, तो मैंने कहा जी खोल के दिखाएं ज़रा। खोल के दिखाई, तो मैंने कहा इससे तो इमाम तिरमिज़ी ने हसन कहा है। अब इतनी बात कही ना, तो वो बेचारा फंस गया। तो खैर काफ़ी दाएँ बाएँ होने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारे दोनों बाप बेटा फंसे रहे। तीसरा एक वाक़या हमारा पेश है, सादकाबाद में हम जब गए, तो वहाँ एक डेरे पर हमें रात को साथी लेकर गए। तो वहाँ एक साथी था, तो मुझे कहने लगा जी कि रफ़ुल यदैन की हदीस बुखारी के अंदर है, कुतर के रफ़ुल यदैन की हदीस भी बुखारी में है। मैंने कहा जी है। कहते दिखलाएंगे। मैंने कहा दिखलाऊंगा नहीं। कहते जी बड़ी अजीब बात है, तर के रफ़ुल यदैन की हदीस बुखारी में और आप दिखलाते नहीं हैं। तो मैंने कहा यार दिखलाता इसलिए नहीं, आप मानते नहीं हैं। कहते नहीं हम मान लेंगे। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा अच्छा ये बताएं कि क्या नमाज के सारे अमाल और अफ़ाल की हदीसें बुखारी के अंदर मौजूद हैं, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मुस्तहबात, हर चीज़ की। तो कहने लगे जी नहीं। तो मैंने कहा यार सीने पर हाथ बांधने की हदीस कहाँ पर है? तो कहते सही इब्न खुज़ैमा के अंदर है। तो मैंने उससे कहा कि बड़ी अजीब बात है कि आप अगर नमाज का कोई अमल लेने के लिए साइज सिता से भी बाहर चले जाएँ, आपको जाने की इजाज़त है, तो मुझे आप बुखारी के अंदर पाबंद करके रखते हैं कि आपने बुखारी से बाहर नहीं जाना, इसकी क्या वजह है? अब उससे बात समझ आ गई ना। कहते नहीं जी मुझे आपकी बात समझ आ गई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हदीस सही होनी चाहिए चाहे किसी भी किताब में हो। मैंने कहा हाँ। कहते जी मुझे बिल्कुल बात समझ आ गई है, सही हदीस होनी चाहिए किसी भी किताब की। फिर मैंने उसे दूसरी बात ये समझाई कि यार हदीस सुन्नत भी नहीं होती। उस पर मैंने उसे बुखारी से चंद मिसालें दी। कहते ये बात मुझे समझ आ गई, अब मुझे आप मसला समझा दें। मैंने मसला समझाया और 10 मिनट से मसला समझ आ गया। उसने कहा जी आज पहली मरतबा मुझे किसी ने इस अंदाज से मसला समझाया है। तो ये बेशुमार दास्तानें हैं, बेशुमार साथी हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, ये जेलम के अंदर बेशुमार साथी ऐसे हैं जो आए हैं, बिहम्दिल्लाह ताला उन्हें मसला समझ आया है और उन्होंने कहा कि वाक़अतन अहले सुन्नत वल जमात का मसला बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताएं आपका ज़रिए आमदन क्या है, आप कमाते किधर से हैं, किस जगह से हैं, कि आपका कोई कारोबार है, कि आप कारोबार करते हैं अपना? कारोबार मेरा कोई नहीं है, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जिस काम के साथ वाबस्ता हैं इसी के साथ वाबस्ता रखें। बाकी मेरी इतनी लंबी चौड़ी ख्वाहिशात तो है नहीं है। बिहम्दिल्लाह ताला मैं तदरीस करता हूँ, 2 मदरसे हैं, एक बच्चों का एक बच्चियों का। तो घर वाले मेरे वो भी आलिमा हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं। तो मुझे वजीफ़ा इतना मिल जाता है कि मेरे घर का सर्कट अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से बसर हो जाता है मेरा। बाकी जो चैनल है मेरा वो तो साथियों ने बनाया है, तो मुझे तो सच्ची बात आप ये पूछें तो इतने तो चैनल का पता ही नहीं है कि चैनल चलाया कैसे जाता है। वो साथी हैं वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो वही सारा कुछ देखते हैं। और आप लोग शायद ये समझते हो कि उससे आमदन बहुत ज़्यादा शायद आती होगी, पता नहीं कितने आते होंगे। तो मुझे तो लगता है शायद उस पे ऐड भी ना होने के बराबर हैं, ऐड गालिबन ना होने के बराबर है। ये मैंने उनसे कह रखा है कि मैंने कहा दीन के काम को हम हकीकी मानों में ये कहते हैं कि हमारी रोज़ी और रोटी जो है ना वो दीन के साथ नहीं जुड़ी, हकीकी मानों में, नारे की हद तक नहीं।
دیکھیں یہ جو وظیفہ ہمیں اگر مدرسے والے یا مسجد والے دیتے ہیں تو یہ وقت کا ہے. باقی اگر یہ کہا جائے کہ اس کا حق ادا ہو سکتا ہے قرآن کے، اگر میں آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں آپ کہیں میں قرآن کے پیسے آپ کو دے سکتا ہوں تو نہیں دے سکتے آپ. یہ تو ویسے باتیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ تو ایک ذریعہ معاش اتنا اس طرح ہے کہ بس وظیفہ جو مل جاتا ہے اس سے الحمدللہ اپنا سرکٹ اچھا چل جاتا ہے. تو باقی مجھے ابھی کل بھی ایک ساتھی آئے تھے تو وہ کہتے اگر آپ کسی یونیورسٹی کے اندر عربی کے 2 پیریڈ لے لیں. میں نے کہا جی دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے میں چٹائی پر بیٹھ کے بچوں کی خدمت کروں اور قرآن کریم پڑھاؤں ان کو. میرا یہ دل کرتا ہے. مجھے غالباً 2007 کے اندر آفر آئی بھی تھی فوج کی طرف سے کہ ہمارے ایک بنوئی ہیں وہ فوج میں تھے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی سی وی وغیرہ سارا کچھ دیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں آرمی کے اندر نیوی میں نا بطور خطیب کے. تو میں نے کہا جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں چٹائیوں پر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں اور پڑھاؤں. میرا یہ دل چاہتا ہے. الحمدللہ میں خود حفظ کی کلاس کے اندر بھی بیٹھتا ہوں، انہیں بھی وقت دیتا ہوں. قرآن کے ساتھ میرا ایک شغف ہے. اور ابھی ہمارے انشاءاللہ بچے ایک قرات کا مقابلہ ہے اس میں بھی شرکت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. انہیں میں خود مشق کرواتا ہوں. تو یہ جمعے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جمعے میں یہ نومبر میں جو پہلا جمعہ ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ قرات کا مقابلہ ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بچے پوزیشن بھی لیں گے. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے 2 مدرسے ہیں، تو کہ کیا مدرسے آپ کے اپنے ہیں؟ جی ایک بچیوں کا ادارہ ہے، ایک بچوں کا ادارہ ہے. بچیوں کا آج میرا الحمدللہ اپنا ہے. اپنا کیا جی بس جو دین کا کام کرے گا اس کا ہے. تو ہماری میراث تو ہے نہیں کہ انسان کہے کہ میراث کا، جو دین کا کام کرے گا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے پھر جو دین کا کام کرنے والا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کام کرے گا اس میں. جامعہ محمدیہ ہمارا مدرسہ ہے، بائی پاس پہ روڈ کے اوپر ہے بالکل. یہ ابھی تقریباً 3 سال سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے. اور اندر محلے کے اندر ہمارا مدرسہ ہے جامعہ سیدہ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بچیوں کا ادارہ ہے. اس میں مقامی بچیاں اور باہر کی بچیاں الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، قرآن و حدیث پڑھ رہی ہیں. تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن و حدیث کی خدمت لیتا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اپنے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھے. اچھا، لوگ آپ کو تو یوٹیوب پہ سنتے ہیں، لیکن آپ کن علماء کو ہے جو ہے وہ بیٹھ کے سنتے ہیں، یا کن علماء کو آپ بچپن میں سنا کرتے تھے آپ کہتے تھے یہ عالم جو ہے وہ مجھے پسند ہے؟ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں صرف اپنے علماء کو سنو دوسرے علماء کو نہ سنو. میں سب کچھ سنتا ہوں اور جو بات قرآن و حدیث کی اپوزٹ ہوتی ہے الحمدللہ اس کی قرآن و حدیث کی روشنی اور دلائل کی روشنی میں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں بحمدللہ تعالیٰ. باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب کو نہ سنو، تو یہ علماء جو کہتے ہیں نا سب کو نہ سنا جائے، یہ بھی خیر خائی کے درجے میں کہتے ہیں. یہ بدنیتی کے درجے میں نہیں کہتے، خیر خائی کے درجے میں کہتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں ناول نہ پڑھو، یا فلاں چیزیں نہ پڑھو، یا فلاں چیز نہ پڑھو، یا فلاں کتاب نہ پڑھو، اس سے آپ کو نقصان ہوگا. تو وہ خیر خائی کے درجے سے کہتے ہیں یا آپ کی بدنیتی سے کہتے ہیں؟ خیر خائی کے درجے سے کہتے ہیں. تو اسی طرح علماء بھی خیر خائی کے، یعنی آپ مختلف لوگوں کی باتیں سنیں گے تو آپ کا ذہن الجھ جائے گا. تو جب آپ کا ذہن الجھے گا تو آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات آئیں گے. تو شکوک و شبہات آئیں گے تو آپ کا پھسلنے کا چانس زیادہ ہوگا. میں اکثر ایک بڑی زبردست بات کہتا ہوں، شاید آپ کو پتہ نہیں اچھی لگے یا نہ لگے. میں کہتا ہوں یار آپ یہ تو کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل، علماء اختلافی مسائل بیان کرتے ہیں، تو یہ بتائیں سرحد پر کوئی دفاع کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا. جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں لوگ ان کو جواب دینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں. اگر سرحد پر فوج نہ کھڑی ہو تو دشمن حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو سرحد کو بچانا بھی ضروری ہے. تو الحمدللہ ہم سرحدوں پر محافظ ہیں، اسلام کی سرحدوں پر، کہ کوئی دشمن یعنی کافر یہود و نصارہ یا کوئی اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کا اعتراض کا جواب دینے کے لیے میدان کے اندر کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اعتراض کا جواب دیں گے. باقی دیکھیں آپ اختلافی باتوں کو چھوڑ دیں، اتفاقی باتوں پر آ جائیں. اتفاقی باتوں پر ہمارا کتنا عمل ہے؟ نماز سب کے نزدیک ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، گناہوں سے بچنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب کے نزدیک مسلمہ ہیں، اتفاقی باتیں ہیں. ان پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. جب دین پر عمل کرنے کا دل نہیں کرتا تو ہم وہ علماء کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، جو علماء ایسا کہتے ہیں، علماء ایسے کہتے ہیں. پھر ہم علماء کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو علماء اختلافی مسائل بیان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اختلاف تو صحابہ کے اندر بھی تھا، مسائل کا نہیں تھا. آپ ترمذی اٹھا کر دیکھیں،
امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے جو بھی باب باندھا ہے اس کے نیچے مذاہب بیان کیے ہیں، یہ فلاں فلاں کا مذہب ہے، یہ فلاں فلاں کا مذہب ہے۔